آپ لوگوں نے دیکھا تھا، پڑھا تھا، سمجھا تھا، اور میں یقین کرتی ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک بھی بھیجا تھا، الحمدللہ، اور الحمدللہ سمجھ آ گئی تھی جہاں تک مجھے پتہ چلا۔ تو کل ہم نے انسانیت کے 3 گروہوں پہ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلا گروہ جو تھا وہ ایمان والوں کا تھا، مومنوں کا تھا، کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کافروں پہ بات کی تھی، اور پھر ہم نے منافقین پہ بات کی تھی۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کے 3 گروہوں کا بتا دیا، اس کے بعد آج کے ٹاپک میں جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 21، تو اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو خطاب کر کے ایک میسج دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں، اور تمام انبیاء کا بھی ایک ہی پیغام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بتا دی ہے میں نے آپ لوگوں کو کنسائز کر کے، اس کی بات کیا کہاں سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب ہم آیات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز میں بتا دوں، کچھ لوگوں کا اچھی بات ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا اچھا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ تو میں یہ جواب اسی لیے سب کو دے دوں کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ یہ جو ہے دورہ قرآن کی طرح چل رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ہر آیت پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا سکتے کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ کو رمضان میں کمپلیٹ کریں۔ تو وہ جو تفسیر کی کلاس ہوتی ہے نا، وہ ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں ویکینڈ میں میری، تو وہ رمضان کے بعد جب ہوں گی انشاءاللہ تو آپ اس میں فرق دیکھیں گے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کا پیٹرن۔ اس میں ہم ایک ایک آیت کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، اس کی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں، اس کے احکامات بھی دیکھتے ہیں، اس کے اسباق بھی دیکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس طرح سے نہیں چل سکتے کیونکہ ابھی ہمارا پیٹرن ڈفرینٹ ہے۔ پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہر آیت کو جتنا ہو سکے اچھے سے ایکسپلین کر سکوں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایک ہی میسج دے رہے ہیں، کیا؟ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ آج کا میسج، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم ڈیلی قرآن پڑھا کریں گے نا، اسپیشلی اس کلاس میں، تو آپ نے دیکھنا کرنا ہے کہ آج پورے میسج، پورے آیات میں سے سب سے مین میسج کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں ہمارے لیے میسج ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ کل ہم نے تقوی پہ بھی بات کی تھی نا، تقوی کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے نوٹس جو بناتے ہیں اس میں ضرور لکھا کریں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ جب نیکسٹ لیکچر لیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں کل ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو میسج دے رہے ہیں تمام انسانیت کو ہے، وہ عبادت کا میسج ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے آگے عاجزی، انکساری، محبت اور تعظیم کے ساتھ جھک جانا، ٹھیک ہے۔ عاجزی، انکساری، محبت اور تعظیم، یعنی ہر چیز ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے دل میں نعوذ باللہ عزت نہیں ہے اور ہم ویسے ہی بس جھک جائیں، یا ایسا نہیں ہے کہ دل میں محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تعظیم نہیں ہے، یا عزت نہیں ہے، ہر چیز یہ ہوتی ہے عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو توحید کی دعوت دی ہے، جو کہ تمام انبیاء کا بھی ایک ہی میسج تھا۔ اور اب آج کل انبیاء کرام تو نہیں آئیں گے نا، وہ رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ تو اب ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں لوگ، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا کام ہے کہ اب ہم آگے یہی میسج دیں۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب بنانا ہے، مطلوب بنانا ہے اور مقصود بنانا ہے۔ 3 چیزیں لکھ لیں، کیا کیا بنانا ہے؟ محبوب، پھر مطلوب، اور پھر مقصود۔ محبوب یعنی سب سے پیارا اللہ تعالیٰ ہمیں ہونے چاہیے، پھر مطلوب یعنی ہمیں حاصل کرنے کی خواہش اللہ کی رضا ہونی چاہیے، مقصود یعنی ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا انجام بھی اللہ کی رضا ہو، ہم جنت میں جائیں، اللہ کا دیدار کریں۔ 3 چیزیں ہم نے جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے، اللہ ہی سے محبت کرنی ہے، اللہ ہی کا ڈر رکھنا ہے، اللہ ہی کی عزت کرنی ہے، اللہ ہی کی جستجو رکھنی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی بھی کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ ہے آج کا سب سے پہلا میسج۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دلیل بھی دی ہے کہ عبادت کرو، کیوں؟ ریزن بھی دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، آپ کے والدین گزرے ہیں، ان کے آباء و اجداد گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، صدیقین گزرے ہیں، شہداء گزرے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ لعلکم تتقون، اور کیوں کرنی ہے یہ بھی ریزن دے دیا، تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہم ڈر جائیں،
یعنی کہ عبادت کا تعلق ہے اللہ کے ڈر سے. اگر ہم عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں تقوی بھی زیادہ زیادہ ہو جائے گا. دونوں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو ہم عبادت بھی اچھی اچھی کریں گے. تو دونوں ہی ہے. اگر ہم عبادت زیادہ کریں گے انشاءاللہ تقوی میں اضافہ ہوگا, اور اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم زیادہ زیادہ عبادت کریں گے. ٹھیک ہے. اور تقوی بھی ملے گا. لعلکم تتقون, اس کا یہ معنی بھی ہے کہ آپ بچ جائیں. کس سے بچ جائیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں, جہنم سے بچ جائیں, برے انجام سے بچ جائیں. تو ہمیں ہی فائدہ تقوی کا. اللہ کی محبت ملے گی, مشکل سے نکلنے کا رستہ ملے گا, جنت نصیب ہوگی. تو اپنی چیز سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. جیسے ہمارے پاس جو بھی ہماری بلانگنگز ہیں, ہمارے کوئی بھی چیز ہے, ہمارا کوئی اولاد ہے, ہمارے اسیسریز ہیں, فونز ہیں, کوئی بھی چیز ہے, تو ہم کتنا ان سے پیار کرتے ہیں اور ہم ان کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم پہ عذاب آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خود سے بتا دیا کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے, عبادت کرنا, اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ. پھر مزید دلائل عبادت کرنے کے کہ کیوں کی جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. الذی, اللہ ہی نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. بچھونا مینز یعنی کہ آپ کی آرام کی جگہ, سکون کی جگہ, جس پہ ہم سوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا. کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اب آپ دیکھیں, زمین کو اللہ نے اسٹل بنایا. اب اللہ تعالیٰ اگر زمین کو بناتے ہلنے والا, ہر وقت وہ موو ہو رہی ہوتی, ہر وقت وہ جھٹکے کھا رہی ہوتی, کتنا ہمارے لیے زندگی گزارنا اس پہ مشکل ہو جاتا. جیسے کبھی کبھار ارتھ کو ایک آتا ہے زمانے میں, تو کتنی زیادہ تباہی ہو جاتی ہے, اور کتنا ہم ڈر جاتے ہیں, کتنا ہم پینک کرتے ہیں, ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا, اور اکثر ڈر بھی اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ اگلے دن تک پریشانی رہتی ہے, اور پھر ڈر کے ہم اللہ کے آگے جھک بھی جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وقت پینک سٹیٹ میں نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائی ہے. دیکھیں اپنی زندگی کو بھی غور و فکر کریں, تو جتنی جتنی زندگی بھی ہم نے گزار لی ہے, کسی نے 20 سال, 25 سال, 30 سال, 50 سال, 60 سال, اس میں ہر چیز آئی ہے اوپر نیچے. مشکلات بھی آئی ہیں, پریشانیاں بھی آئی ہیں, سکون کے لمحات بھی آئے ہیں, غم بھی آیا اور خوشیاں بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسٹلی لیکن ہمیں سکون کی حالت میں الحمد للہ رکھا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں, میں بیٹھ کے کلاس لے رہی ہوں, میرا بیڈ اگر موو ہو رہا ہو تو میں نہیں لے سکوں گی. آپ لوگ اگر آس پاس ہر وقت حرکت ہو تو آپ نہیں سن سکیں گے لیکچر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زمین کو بچھونا, پھر آسمان کو چھت بنایا. اگر آسمان میں شگاف ہوتا, سوراخ ہوتا, ہر وقت وہاں سے تارے گر رہے ہوتے, چیزیں گر رہی ہوتی نعوذ باللہ, یا ہر وقت وہاں سے اولے برس رہے ہوتے, تیز بارش ہو رہی ہوتی, یا آگ اوپر سے آ رہی ہوتی نعوذ باللہ, تو کیسے ہم زندگی گزارتے, کیسے ہم سروائیو کرتے؟ پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لیے انتظامات کر دیے. سبحان اللہ. جیسے کوئی اچھا خوبصورت مہمان ہمارے گھر آ رہا ہوتا ہے, ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے, وہ ہم کیسے مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے, یا باہر کے ملک سے آ رہا ہے تو پہلے, اور اگر کوئی ویسے آس پاس سے آ رہا ہے تو ہم 2 دن پہلے ہی گھر کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں اللہ کی نظر میں ہم کتنے محبوب ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود بھی نہیں بنایا تھا اور اس سے پہلے ہی ساری چیزیں بنا دی تھیں. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں, اور اسپیشلی آج کل روزے ہیں تو پتہ ہے پانی کی کتنی زیادہ جو ہے وہ ویکنس اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پیاس اس طرح سے نہیں لگ رہی, لیکن پانی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نہیں پی رہے تو باڈی میں ویکنس فیل ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسے ہی ہم الحمدللہ پانی پی لیتے ہیں, ایک گھونٹ, ایک گلاس, تو بہتر فیل کرنے لگ جاتے ہیں, ہے نا. اور کبھی کبھار گلے میں درد ہو رہی ہوتی ہے, ڈرائنس ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ کسی چیز سے نہیں مٹتی سوائے پانی کے. یا اگر آپ کو باہر سے آتے ہیں, گرمی لگ رہی ہوتی ہے, پانی ہمیں چاہیے سب سے پہلے. سردی لگ رہی ہے تو بھی پانی چاہیے. کھانا بنانا ہے تو بھی پانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پانی کتنی بڑی اسینشیل ہے. پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی چیزیں, کئی پھل پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نباتات نکالے نا, پھل بنائے. اور پھلوں کو بھی جو ہے وہ گرو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پانی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو پیدا کیا, پھر آپ کے لیے ضروریات زندگی مہیا کی, تو پھر کس کی عبادت کرنی بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تو نہ تم بناؤ اللہ ہی کے لیے اندادن شریک, وانتم, حالانکہ تم تعلمون, تم جانتے ہو. آپ لوگ نیچے سے بھی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں نے جو یاد کیا ہوا ہے میں اس حساب سے کرتی ہوں, مجھے زیادہ ذرا ایزی لگتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نہ بنائیں اللہ ہی کے لیے اندادن شریک، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تمہیں علم آ گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس بھی علم آ گیا نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا۔ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے، اگر نہیں پتا تھا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ جانتے بوجھتے تم لوگ کسی اور کو میرا شریک مت بناؤ۔ جب دینے والی ذات اللہ ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، تو پھر عبادت کس کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو سبق اس دو آیتوں سے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ ہی کے احسانات ہے ہماری زندگی پہ، ہمارے اوپر، اور ہماری تخلیق بھی اللہ نے کی ہے، ہمارے لیے باعث سکون بنایا ہے زمین کو، آسمان کو، پانی اتارا، پھل نکالے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ کرنے کے کام کیا ہیں؟ دو کام ہیں، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کا شکر، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، پھر نہ شریک بناؤ، اس لیے کیونکہ علم آ جانے کے بعد جب ہم اللہ کا شریک کسی اور کو بناتے ہیں نا، یا ہم کوئی چیز نیگلیکٹ کرتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں، تو زیادہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو علم ہی نہیں ہو تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر علم آ گیا نا اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، تو زیادہ بڑا گناہ ہے یہ۔ اچھا، مجھے یہاں لکھا آ رہا ہے یور انٹرنیٹ کنیکشن از انسٹیبل، اگر آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی تو آپ لوگ مجھے نا چیٹ میں بتا دینا۔ چلیں اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا، اور اگر ہو تم فی ریبن شک میں اس سے جو نزلنا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فَأْتُوا تو لے آؤ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک صورت، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے نا آپ لوگوں کو، توحید پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دیا، تو اب اللہ تعالیٰ رسالت کی جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ اگر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کافروں کا یہ بڑا بڑا اعتراض تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ کیسے اتنا بڑا کلام گھڑ سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے نا اس کتاب کے بارے میں کہ میں نے یہ اپنے بندے پہ نازل کیا اور نعوذ باللہ انہوں نے گھڑ لیا اگر، تو پھر ٹھیک ہے تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ایک کتاب بنا لاؤ، ایک صورت بنا لاؤ، صرف کتاب بنانا تو بہت ہی بڑی بات تھی، ایک صورت ہی بنا لاؤ، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ چیلنج ہے، میں کروں گا تو یہ پورے نہیں اتریں گے، اور شاید اس چکر میں وہ مان بھی جاتے، لیکن ان کے دل میں اتنا کفر، اتنی حسد، اتنا انکار کہ وہ نہیں مانے۔ وَدْعُوا، اور بلا لو اور پکار لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے، یعنی اگر تم ایک نہیں کر سکتے تو اپنے سارے مددگاروں کو چاہے بلا لو، اگر تم سچے ہو لے کے آؤ، بس چیلنج تھا اللہ تعالیٰ کا یہ۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ آگے اور کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹ بتا دیا کہ تم نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج کر کے بتا بھی دیا، تو اگر تم یہ نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، ڈرا بھی دیا ساتھ کہ شاید ڈر سے ہی مان جائیں، ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا آگ بھڑکانے کے لیے جیسے کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، کبھی ونٹرز میں لوگوں نے لکڑیوں پہ آگ لگائی ہوتی ہے، یا جو ہے وہ موویز میں، ویڈیوز میں، کہ آگ کو بھڑکانے کے لیے لوگ اکثر بیچ میں چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، پتھر ڈال رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ آئلس ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھڑک جاتی ہے ایک دم، اس کی ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کی جو دوزخ کی آگ ہے نا، اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ پتھر اور انسان خود، استغفر اللہ۔ تو ڈر جاؤ اس آگ سے، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی اپنے اوپر بار بار دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کون سے حکم پہ انکار کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بتا دیا کہ تیار ہے وہ آگ، تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ دوزخ کا کانسیپٹ پہلے سے ہی ہے، اور اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ پتھر اور آدمی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈرایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے
ایک امید والی بات، ایک خوشی والی بات بھی کر دی. اللہ تعالیٰ کا طریقہ بہت محبت والا ہے. جیسے ہم بھی اکثر اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے نیفیوز کو، نیسز کو، اسٹوڈنٹس کو ڈراتے ہیں پہلے، لیکن پھر ہمیں ساتھ ہی ان پہ پیار آ جاتا ہے تو ہم ساتھ ہی اچھے موڈ میں ان کو پیار والی بات بھی کوئی کر دیتے ہیں. کرتے ہیں نا ایسے، بڑا نارمل ہے یہ کہ ڈانٹ دیا اور پھر ہمیں بعد میں ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے ڈانٹ دیا، اب یہ ڈر نہ جائے تو پھر ہم ساتھ میں کوئی اچھی سی بات بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم، کے بے شک ان کے لیے جنات، ان باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہل، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں. ٹھیک ہے، آپ لوگ نیچے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی اللہ نے کہا ایمان والوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو، گڈ نیوز دے دو. کیا؟ کہ ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. آگے دیکھیں کیا ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، جب انہیں باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا. اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی گڈ نیوز دے دی کہ ان لوگوں کے لیے لکھ لیں اپنے نوٹس میں، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں دونوں کام کرنے پڑیں گے، ایک کام نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ میں بس کہہ دوں ہاں میں الحمدللہ ایمان والی ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں ان ساری چیزوں پہ، لیکن عمل میں نے نہیں کرنا. اور ایسا بھی نہیں ہم کر سکتے کہ صرف ہم عمل کریں اور ہمارے دل میں ایمان ہی نہ ہو. جیسے اس میں مثال میں دیتی ہوں کہ اب آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں، لوگ اتنی اتنی چیریٹی کرتے ہیں، اتنے اتنے اچھے کام کرتے ہیں ویلفیئر کے، سوسائٹی کے لیے. کافر لوگ، ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں ہوتے، تو اب آپ مجھے بتائیں کیا ان کے چیزیں قبول ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا. ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے حالانکہ وہ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اندر ایمان بھی ہو اور عمل صالحہ بھی آپ نے کرنے ہیں. اور نیک عمل کی بھی پھر دو شرائطیں آگے، وہ بھی لکھ لیں آپ. کیسے ہوں گے وہ عمل؟ نیک عمل وہ ہوں گے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے خالص کر رہے ہیں، یعنی آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے، انسانیت کے لیے نہیں آپ نے کرنا، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا، لوگوں کے لیے نہیں کرنا، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے نہیں کرنا. دوسرا اس کی کیٹیگری ہوگی کہ وہ سنت کے مطابق ہو. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سنت کے مطابق ہو. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا. اس میں ایک مثال میں دیتی ہوتی ہوں. اب نماز ہے، عصر کے 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے. اب میں عصر کے 4 فرض پڑھ رہی ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایک انسان ہے، وہ کہے میں عصر کے 8 فرض پڑھوں گی. حالانکہ وہ نیک کام کر رہی ہے، نماز ہی پڑھ رہی ہے نا، زیادہ پڑھ رہی ہے، لیکن کیا وہ قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے قبول. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں. اب روزے اگر 29 یا 30 ہیں، میں اب 29 30 رکھوں، یا میں کہوں کہ نہیں عید والے دن بھی میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے تو زیادہ ہے وہ عمل کرنا، کیا قبول ہوں گے؟ وہ نہیں قبول ہوں گے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چھوٹی مثالوں سے دیکھا کریں. جو کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کیا ہے اور جو کہ تو کیا ویسے کہ ویسا ہم نے کرنا. پھر چاہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے، صدقات دینے کا طریقہ ہے، یا کسی کے وفات کے بعد کرنے کے کام ہے. کیا کیا انہوں نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. جو انہوں نے نہیں کیا اس کو نکال دیں اپنی لسٹ سے آج سے ہی. ٹھیک ہے، اور یہ شعور کب آتا ہے؟ قرآن پڑھ کے. آپ کو دوسرے لوگ جتنا مرضی کہہ دیں، آئی تھنک نہیں آتا جب تک آپ خود نہیں پڑھتے. الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں علم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو کتنی اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے اور ان کے اندر ایمان بھی ہوگا، ان کے لیے باغات ہوں گی، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان کو امیجن کریں اپنے دماغ میں، ناردرن ایریاز جاتے ہیں یا باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں تو کتنی پیاری سکون دہ جگہ ہوتی ہے اور وہاں کتنا اچھا پیسفل مائنڈ ہوتا ہے اور دل کرتا ہے واپس ہی نہ آئے اپنے گھر. تو دیکھیں جنت کتنی حسین ہوگی، وہاں سے کسی کا آنے کا دل نہیں کرے گا. اور ان باغوں میں سے ایسے پھل دیے جائیں گے، ایسا رزق دیا جائے گا، تو وہاں پہ انسانیت کہے گی یہ تو ہم نے شاید پہلے بھی مطلب دیکھنے میں ملتے جلتی ہوں گی وہ چیزیں، لیکن کہا جاتا ہے ان کا ٹیسٹ، ان کی چیزیں اتنی زیادہ اوپر کی ہوں گی کہ وہ ہم گمان ہی نہیں کر سکتے. حدیث کا مفہوم ہے جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی نہ کسی انسانی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی نے ٹیسٹ کی، نہ سنی. ٹھیک ہے، مفہوم ہے یہ.
تو وہاں بہت بہت بہترین، پھر کیا ہوگا وہاں پہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، ازواج کا میننگ جو ہوتا ہے نا وہ دونوں کے لیے آتا ہے، شوہر اور بیویوں دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو اکثر قرآن میں آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے بیویاں ہوں گی بیویاں ہوں گی، تو پھر عورتیں کہتی ہیں ہمارے لیے کیوں نہیں لکھا ہوا کچھ؟ تو یہ دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ شوہر بھی ہوں گے یا بیویاں ہوں گی، عورتوں کے لیے شوہر اور مردوں کے لیے جو ہے وہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ، خوبصورت، ٹھیک ہے، کوئی ان میں لغو بات نہیں ہوگی، کوئی ان میں غلط حرکت نہیں ہوگی، کوئی ان میں غلط عادت نہیں ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، سبحان اللہ، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب موت کے بعد فیصلہ ہو جائے گا جنت اور دوزخ کا، تو ایک فرشتہ جو ہے وہ بولے گا، اے جنتیوں اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخیوں تمہیں اب کبھی موت نہیں آئے گی، اور موت کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جنتی کتنے خوش ہوں گے، سوچیں کہ شکر ہے کبھی ہمیں واپس اس دنیا میں نہیں جانا جہاں اتنے غم، اتنی پریشانیاں تھیں، اتنی بیماریاں تھیں، اور دوزخیوں کا کیا حالت ہوگی، سوچیں۔ یہاں تو اگر ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں، کوئی انفیکشن ہوتا ہے چلو 4 5 دن دوائی کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بیڈ ریسٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے چلو مہینے کا بیڈ ریسٹ ہے پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر سوچیں کوئی ایسی بیماری آپ کو لگ جائے جو تا عمر ہو، اور آپ کو اس میں شدید تکلیف ہو، جسمانی بھی اور ذہنی بھی، اور آپ کو پتہ ہے مجھے موت بھی نہیں آنی اس میں، تو کتنا روئیں گے ہم۔ تو یہی حال ہوگا وہاں جہنمیوں کا، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلی آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم، ان اللہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، شرماتا نہیں ہے، ان یضربا کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعوضة ما فما فوقها، مچھر کی یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، نیچے آپ لوگ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے کسی ایسی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اب میں اپنے ترجمے کے حساب سے کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ یہاں سے دیکھ لیں، فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جان لے، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک حق من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کوئی بھی مثال سمجھانے سے، کوئی بھی بات کرنے سے۔ اچھا میں نے آپ لوگ کو اوپر کانٹیکس دیا نا کہ کافروں کا یہ تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ گھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو چیلنج کر دیا۔ اب ان کا جب یہ اعتراض جو ہے وہ ایک طرح سے ڈاؤن فال میں چلا گیا، تو انہوں نے دوسرا اعتراض کیا، وہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں سورہ العنکبوت اور سورہ الحج دونوں میں ڈفرینٹ آیات میں ایک جگہ پہ مکڑی کا ذکر ہے اور ایک جگہ پہ مکھی کا ذکر ہے۔ تو اب انہوں نے نعوذ باللہ نا بڑا مذاق اور طنزیہ لہجے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نعوذ باللہ یہ کس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی مکھی اور مچھر کی، سوری مکھی اور مکڑی کی، یہ کس طرح کا کلام ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں شرماتا، اللہ نہیں شرماتا، نہیں حیا فرماتے کہ وہ مثال سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال دیں، چھوٹی سے چھوٹی، مچھر کی یا جو چیز اس کے اوپر ہے۔ فوقہا سے مراد ڈفرینٹ مفسرین کا کہنا ہے کہ جو مچھر کے اوپر پڑ ہوتا ہے، یا مچھر کے اوپر اس کے بازو کی مثال، یا ڈفرینٹ مفسرین کا کہنا ہے کہ مچھر کے اوپر بھی کوئی ایک جو ہے وہ کیڑا، ریسرچز بھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ آرائیں ہیں۔ یا اس سے ایک اور میننگ آتا ہے کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اس سے بھی چھوٹی مثال اللہ تعالیٰ دیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، بڑی سے بڑی چیز بنائی ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ نے بنائی ہے۔ ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے اور ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبحان اللہ ہر چیز ہمیں بتاتے ہیں ڈیٹیل میں، اور جو نہیں بتائیں قرآن میں تو وہ حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں حیا نہیں کرتا کہ میں کوئی بھی مثال بیان کروں سمجھنے والوں کو، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جان لیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ رب کی طرف سے ہی حق ہے۔ ایمان والے تو جانتے ہیں، بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں اور آپ ہم ڈسکس کریں الحمدللہ، تو ہمیں پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے مچھر کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مثال اگر بیان کر رہے ہیں، یا مکڑی کی مثال سورہ العنکبوت میں آئی ہے کہ اس کے سہاڑے بڑے کمزور کمزور ہوتے ہیں، کبھی آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو بڑی اچھی اس کی بھی تفسیر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی آیات ہے، اللہ نے بیان فرمائی ہے، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے۔ لیکن جو رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اعتراض کرتے ہیں نا،
کہ کیوں یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بہت سے لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ ان کے ذریعے صرف نافرمانوں فاسقین کو ہی گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کوئی مثال اگر بیان کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میننگ ہوتا ہے، اور جو ہدایت والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا مطلب سمجھ جاتے ہیں. جیسے سورہ العنکبوت کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، میں نے اس کی تفسیر کی ہے نا، تو بہت بہت اچھی ہے اس کی بھی تفسیر. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات کی ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور مچھر کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے ابھی دیا، آپ دیکھیں مچھر کتنی چھوٹی مخلوق ہے، پر اگر ہم اپنی ڈیلی زندگی سے دیکھیں، مچھر ہمارے کمرے میں ایک بھی مچھر آ جائے، ہماری کیسے نیند خراب ہو جاتی ہے، کیسے ہم دن بھر مچھر کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. اور نمرود کی موت مچھر کی وجہ سے ہوئی تھی. اتنا ظالم وہ جو شخص تھا، اس کے بارے میں اگر کسی نے ہسٹری میں پڑھا ہو. ٹھیک ہے. تو ایک مچھر کیا کیا کام کر سکتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی بنائی ہے، اس چیز کا یہ مقصد ہے. سبحان اللہ. اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ طرح طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گمراہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں، نافرمانی ہوتے ہیں. جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے الحمدللہ. اب فاسقین یعنی نافرمانوں کی آگے کچھ آنے لگی ہیں. ہاں. ہاں صفات، ٹھیک ہے، صفات آنے لگی ہیں. چلے آگے دیکھتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعدہ میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. کون ہے فاسقین، کون ہے نافرمان؟ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں وہ؟ سب سے پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد. کون سا عہد؟ تو اس میں مفسرین کا کہنا ہے، اور ڈفرینٹ جو ہے وہ آیات سے ہی انہوں نے اس کا تفسیر نکالی ہے، کہ جب انسانیت کی روحیں پیدا ہوئی تھی نا، ابھی جب جسم سے ان کا ملاپ نہیں ہوا تھا، جسم میں وہ نہیں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں پیدا کر کے ان کو ایک میدان میں اکٹھا کیا تھا، اور ان سے وعدہ لیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ کون ہے تمہارا رب. تو انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یعنی انہوں نے وہیں پہ عہد دے دیا تھا کہ اللہ ہی ہمارے رب ہے اور ہم آپ کی عبادت کریں گے. یعنی ہم سب نے یہ عہد کیا ہوا ہے اس دنیا میں بھی آنے سے پہلے. عہد الست کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ عہد الست. اور اس کے علاوہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور بھی عہد آ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جو ہم عہد کرتے ہیں، یا ہم کسی انسان سے عہد کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے ہم کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو پہلی تو آگے، لیکن زیادہ آ رہا جو ہے وہ عہد الست کے بارے میں ہی ہے، جو تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو پہلا آ گیا حقوق اللہ کی بات آ گئی. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کیا چیز کاٹتے ہیں وہ؟ اپنے آپ کو اللہ کے دین سے کاٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا اللہ سے جڑ کے رہیں، اپنے آپ کو اللہ کے دین سے کاٹ دیتے ہیں، رشتے داریاں کاٹ دیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، خون کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں فاسقین. اور کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کیسے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور ماحولیاتی آلودگی پھیلاتے ہیں، فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. تو یہ سارے فاسقین ہیں، اور ایسے لوگ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، حقیقی خسارہ. دنیا میں ٹھیک ہے ان کو شاید نہ پتہ چلے، پر آخرت میں خسارہ ہی خسارہ. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، انکار کرتے ہو، حالانکہ تم تو مردہ تھے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا. ایک اور دلیل آ گئی ہے عبادت کرنے کی، کہ ہمیں کیوں کرنی ہے عبادت. ہم مردہ تھے نا پہلے، ہمارے کوئی وجود ہی نہیں تھا زندگی میں، دنیا میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، الحمد للہ ہم اس دنیا پہ آئے. پھر وہ ہمیں موت دے گا، ہم مر جاتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں لاسٹ ایئر میں. ٹھیک ہے. پھر وہ موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. کب زندہ کرے گا؟ جب وہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت آ جائے گی، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو پھر کیوں ہم انکار کرتے ہیں جب ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے؟ کیوں ہم دوسری دنیا کو ترجیح دیتے ہیں؟ ابھی بھی کلاس میں آنے پہ بھی میں دیکھ رہی تھی
چلیں جو کچھ لوگوں کا تو لاجیکل ریزن تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، لیکن میں ویسے ہی دیکھ رہی تھی، اور کلاس سے پہلے جب ابھی ہم نے اسٹارٹ بھی نہیں کرنا تھا تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں ہم شاید نہ آ سکے، ہمارا یہ ایشو، ہمارا ایسے ایشو ہے. تو میں اللہ معاف کرے، ناؤز باللہ، میں کسی کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے جج نہیں کرتی، لیکن میں بس سوچ رہی ہوتی ہوں اس ٹائم کہ میں بھی ایسی تھی کہ ہم کیسے فوقیت دیتے ہیں دنیا کو، اور دنیا کی چیزوں کو تو نہیں ہم چھوڑتے ایسے کہ آج میری کلاس ہے تو چلو میں یہ والا کام چھوڑ دیتی ہوں، ایسے کیوں نہیں کر لیتے ہم؟ ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کہا، اللہ کو اپنا محبوب بنانا ہے، مقصود بنانا ہے اور مطلوب بنانا ہے، باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. اللہ کی طرف لوٹنا ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، ہر چیز. پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا، فیصلہ کیا تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. سبحان اللہ. دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی آپ کو. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو عبادت پھر کس کی جائے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی جائے. 7 آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، میں نے حضرت آدم کا قصہ بھی آج کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ، تو میں اس کے بعد نیو لنک بھیجوں گی، آپ لوگوں نے اس پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. رمضان کی راتیں جو ہیں وہ ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اب حضرت آدم کا قصہ شروع ہونے لگا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنے، میں نے کہا تھا نا کتنی ساری تھیمز ہیں. سب سے پہلے ہم نے 3 گروہوں کا بارے میں پڑھا، پھر ہم نے ابھی توحید کی بات پڑھی ہے، عبادت کیوں کرنی ہے، یہ سارا کچھ پڑھ لیا. اب حضرت آدم کے واقعے پہ ہم آنے لگے ہیں. اور یاد کرو ربو کا اپنے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں اسے نائب بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں کہ کیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد ہماری تخلیق ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا. اس سے پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان بڑا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے نا تو اپنے آس پاس والوں کو بتانا چاہیے، ان سے مشورہ کر لینا چاہیے. خیر ناؤز باللہ، ناؤز باللہ، اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی فرشتوں کو بتایا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ٹھیک ہے، یا ایک شخص کے بعد دوسرے شخص کا آنا. تو خلیفہ سے مراد مفسرین لیتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کی حکومت تھی، جن رہتے تھے. پھر انہوں نے اتنی خون ریزیاں، اتنا ظلم کیا، زمین میں اتنا فساد پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مخلوق کو ختم کر دیا. اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں. اب اس پہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے حسد نہیں کیا، استغفر اللہ. لیکن ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بڑے باشعور ہیں، عقل والے ہیں. ان کے مائنڈ میں سوال آیا، انہوں نے بس پوچھا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ زمین میں اسے نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا؟ کیونکہ ان سے پہلے جنہوں نے زمین میں بڑا فساد پھیلایا تھا تو ان کو کہیں نہ کہیں دماغ میں تھا نا، ڈاؤٹ تھا. ٹھیک ہے. یا ان کے مائنڈ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ باشعور ہوگا تو وہ تو پھر اپنی مرضی کرے گا. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کا صرف حکم مانتے ہیں، ہے نا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ صرف سوال کیا، پوچھنا چاہیے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سوال، کوئی چیز، کوئی حکمت سمجھ نہ آ رہی ہو تو اپنے اہل علم کسی آپ ایسے شخص سے پوچھ سکتے ہیں جس کو آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ مجھے اس بات کے بارے میں بتا سکتا ہے، میری جو ہے وہ کنفیوژن دور کر سکتا ہے. تو اچھا سوال کرنا غلط نہیں ہے، بلا فضول سوال کرنا اور اعتراضات کرنا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید سے سبق بھی لینے ہیں ہم نے کہ ہمیں کیا کیا مل رہے ہیں. اور جو اوپر ایک بات گزری تھی نا مچھر کی مثال سے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے، تو یہاں سے بھی ایک بڑا پیارا سبق نکلتا ہے کہ آپ لوگوں نے حق بات کرتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی ایسا سوال بھی آ جاتا ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جواب میں کیسے دوں، مجھے آتا تو ہے، لیکن شرمانا نہیں ہے، ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں نا. اور جیسے کلاس میں کل میں نے فیڈ بیک مانگا تو آدھے لوگوں نے غائب بھی ہو گئے فوراً کے فوراً کیونکہ ہم شرما گئے. تو شرمانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے حق بات، اگر آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ میں نے انشاءاللہ اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے تو ابھی سے اس ڈر کو نکالنا ہے، ابھی سے شرم کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے. ارلی سٹیج پہ ہی اگر کر لیں گے نا، میں نے ارلی سٹیج پہ ہی کوشش کی تھی تو الحمد للہ کافی حد تک مجھے ہیلپ کیا ہے اس چیز کو. اچھا اب ہم اپنی آیت پہ واپس آتے ہیں.
تو فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا آپ ایک ایسا خلیفہ بنائیں گے یا ایسا شخص کو پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تو آپ کی ہم بیان کرتے ہیں اور آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں الفرشتے تو 24 گھنٹے کنٹینیوسلی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حمد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے. ہمیں ضرورت ہے اللہ کی حمد بیان کرنے کی، اللہ کی پاکی بیان کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دیکھیں ہر آیت میں، ہر چھوٹی چھوٹی لائن کے اندر بھی ایک ایک سبق آ رہا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارا علم ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اشیاء یعنی زندگی کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کے نام سکھا دیے، انسانوں کے نام سکھا دیے. پھر کیا ہوا؟ پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے پیار سے فرشتوں کو بھی چیلنج کیا کہ چلو تم ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ان کے نام بتاؤ. آگے ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے ہمیں علم، الا ما علمتنا جتنا پر تو نے ہمیں سکھا دیا. فوراً سے اللہ کی پاکی بیان کی. اور جیسے کہ تھوڑے سے وہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی کہ ہاں ہم لوگوں نے ایسے بات کی، لیکن دیکھو ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے. انہوں نے کہا ہمیں تو علم ہی نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے ہیں، سب سے علم والے ہیں، سب سے حکمت والے ہیں. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار ہم پہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، یہ کیوں ہم پہ آئی ہے. اور ناؤز باللہ اس مشکل کے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار ہم ناشکری کر جاتے ہیں، کوئی لفظ نکال جاتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے بعد وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے، وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس میں ہماری بہتری تھی. تو فوراً اپنی غلطی مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری تھی، اس میں اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو بتایا کریں، دل میں نہ رکھا کریں ہر بات. لوگوں سے کہہ ہی دیتے ہیں لیکن اللہ سے کہا کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ غور سے سنتے ہیں آپ کی بات. چلیں یہاں پہ نا ٹائم اوور ہو رہا ہے اس کلاس کا، تو میں آپ کو نیو لنک بھیجتی ہوں، وہاں پہ آپ لوگ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، بس 1 منٹ میں بھیج رہی ہوں.